اللہ پاک کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ نصف الصبر ہے، صبر کرنے والے کا اتنا اجر ہے تو روزے دار کا بھی اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ دیکھو والدین کا مقام، بزرگوں کا مقام، چچا اور ماموں کا مقام ہے نا، اللہ نے انہیں عظمت دی ہے، ان کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ روزے دار کی اتنی عظمت ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا پلا دو افطاری کے وقت، ایک کھجور دے دو، ایک لقمہ دے دو چاول کا، روٹی کا، کوئی چیز دے دو میٹھی نمکین، اس نے افطاری کر لی، پورے روزے کا ساتھ تمہیں بھی ثواب مل جائے گا۔ اور اگر اس نے نہ بھی کی، تم نے جس نیت سے دی ہے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ جس روزے دار کو افطاری کرانے کا اتنا بڑا ثواب ہے تو پھر اس کے اپنے ثواب کا کیا اندازہ لگائیں گے؟ گرمیوں کے روزے ہوں، سردیوں کے روزے ہوں، شوال کے 6 روزے ہیں، آدمی پہلے نیت کر لے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ 30 اور 6 36، 36 کو 10 سے ضرب دو 360۔ رب کی حکمت ہے کہ اگر یہ 30 صحیح رکھے گا، 29 بھی رکھے گا، چاند نظر آئے تیرے 30 شمار ہوں گے، 6 وہ رکھے گا تو فرما پورا سال تیرے روزے شمار ہوں گے۔ رب کائنات کا نقشہ نہیں ختم ہونے دیتے روزے کا۔ دیکھا 13 14 15 کا روزہ رکھو، یا پورے مہینے میں بے شک علیحدہ علیحدہ 3 روزے رکھ لو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ 10 کو 3 کو 10 سے ضرب دی 30 کہ 3 روزے رکھے تجھے 30 کا ثواب مل گیا۔ تو رب فرماتا ہے بس تیرا واسطہ روزے کے ساتھ رہنا چاہیے، تیرا کنیکشن روزے کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کا ثواب جتنا بڑا ہے۔ کل عصر کے بعد انعام الرحمان سب درس دے رہے تھے، کیا حدیث بیان کر رہے تھے کہ رب کائنات کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو رب کائنات کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔